بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سود خور مر گیا، اس کا چہرہ سور کا ہو گیا، اس کو نیند آ گئی، لڑکے کو ماں باپ مرا پڑا ہے، چہرہ سور کا ہو گیا ہے، نیند آ رہی ہے، ان کو بڑی جلدی نیند آتی ہے، ان لوگوں کو، ہاں ان کو بڑی جلدی، ابھی میں بتاؤں گا دو چار واقعے حضرت امداد اللہ کے دیوبند کے، بڑی جلدی نیند آتی ہے ان کو، اللہ ہی جانے کیسے نیند آ جاتی۔ اور دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور ان کے عوام بھی کچھ دن کے چلے کاٹنے کے بعد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی، پٹاپٹ بڑی جلدی زیارت ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمیں زیارت ہو گئی، چنانچہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جسیم آ رہے ہیں بادلوں میں، وہ تبلیغی جماعت کا بھائی جو تھا جس کی ماں مری تھی، سمجھو تبلیغی تھا وہ بھی ہے نا، جبھی تو حضور اس کی مدد کی، چنانچہ وہ مری تھی، اب وہ جناب علی وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہ پہچان سکا، وہ یعنی زندہ حضور کو نہ پہچان سکا، جاگ رہا ہے حضور کو نہ پہچان سکا۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ خوابوں میں حضور کو بڑی جلدی پہچان جاتے ہیں، حضور حقیقت میں آئے تو نہ پہچان سکیں، اور خوابوں میں حضور کی بڑی جلدی ان کی پہچان ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اچھا تو جناب علی کہتے ہیں کہ وہ سور کا منہ ہو گیا، اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک شخص آیا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور جانے گا، کہا حضور آپ کون ہے؟ کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ میرے اوپر درود پڑھا تھا، تیرے باپ نے میرے اوپر درود پڑھا تھا تو یہ سود خور تھا، یہ زندگی بھر سود کھاتا تھا، اللہ نے اس کے چہرے کو سور بنا دیا، لیکن اب یہ چونکہ درود پڑھا تھا اس لیے میں آیا ہوں، اور آ کر کے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ استغفر اللہ، یہ سود خوروں کو، شرابیوں کو، بدکاروں کو چھوٹ دینا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس مردے سے متعلق واقعہ آپ نے سنا، اور اس پر معراج غیر مقلد ہندوستانی کی تنقید اور تند و تیز جملے بھی سنے۔ اس واقعہ پر معراج غیر مقلد ہندوستانی کا تبصرہ سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مداری نے بندر اور ایک بکرا پال رکھا تھا۔ وہ گلی محلے میں اپنا تماشا دکھا کر لوگوں سے کچھ دینے کا مطالبہ کرتا، تو کچھ لوگ اس کو نقد پیسے دیتے اور کچھ اپنے گھروں سے آٹا وغیرہ لا کر دیتے۔ وہ واپس گھر پہنچ کر آٹے کو ایک بوری میں ڈال دیتا۔ بندر کو بھوک لگتی تو وہ بوری میں سے آٹا کھا کر تھوڑا سا آٹا بکرے کے منہ پر مل دیتا۔ کچھ دنوں بعد منداری نے اندازہ لگایا کہ روزانہ آٹا کم ہو جاتا ہے۔ اس نے غور کیا تو بکرے کے منہ پر آٹا لگا ہوا ہے۔ اس نے بکرے کی پٹائی کی، اگلے دن پھر بکرے کے منہ پر آٹا لگا ہوا دیکھا تو پھر اس کی پٹائی کی، لیکن آٹا روزانہ کم ہو جاتا اور اس پٹائی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک دن اس نے چھپ کر منظر کو دیکھا کہ جب خاموشی چھا گئی تو بندر نے آٹا کھایا اور تھوڑا سا آٹا بکرے کے منہ پر مل دیا۔ مداری کو اصل کردار کا پتہ چل گیا تو اس نے بندر کی خوب پٹائی کی۔ یوں معراج غیر مقلد نے تبلیغی نصاب کا جو واقعہ ذکر کر کے علماء دیوبند پر اعتراضات کیے اور تنقید کی ہے، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 90 سال قبل مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب التعویذات صفحہ 54 پر اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا معراج غیر مقلد نے اپنی کتاب التعویذات والے واقعے کو ذکر کرنے کی بجائے اسے تبلیغی نصاب سے پڑھ کر علماء دیوبند پر تنقید کی۔ اب وہ واقعہ ملاحظہ ہو جو 90 سال قبل غیر مقلدوں کی کتاب میں موجود تھا۔ محترم سامعین، اب اس معراج خائن کو چاہیے کہ میدان میں آ کر پہلے اپنے غیر مقلدوں کی کتاب التعویذات سے یہ واقعہ اپنے سامعین کو سنائے، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے غیر مقلدوں کے بارے میں تعجب کرتے ہوئے پوچھے، باپ مرا پڑا ہے، چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، یہاں نیند آ رہی ہے، ان کو بڑی جلدی نیند آتی ہے۔ او معراج غیر مقلد، پھر اپنے ہی گھڑے ہوئے اصول کے مطابق یہ الفاظ دہرا کہ وہ غیر مقلد بھائی جس کا باپ مرا ہوا تھا، جبھی تو نبی
किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी बेअदबी कर डाली। ओ मेराज बहरूपिये, इस वाक़े को सुनाकर फिर इस पर भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़। फिर अपने गैर मुक़ल्लिदों को मुखातब करके उनसे पूछ कि सूदखोरों, शराबियों और बदकारों को छूट दुनिया नहीं है। ओ मेराज, दूसरों पर बाजारी जुबान में भी फब्तियां कसने से पहले जरा अपने ही गिरबान में झांक लिया कर कि तूने जिस शाख को काट रहा है तो खुद भी उसी पर तो बैठा हुआ नहीं है। लेकिन बकौल शायर, तुझको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात, तुझको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात। जब बसीरत खत्म हो तो क्या पता दिन है कि रात, जब बसीरत खत्म हो तो क्या पता दिन है कि रात। मोहतरम सामीन, आपको बजा तौर पर गैर मुक़ल्लिदों से पूछने का हक हासिल है। नंबर 1, जिस वाक़या की बिना पर उलमाए देवबंद पर तनकीद की जाती है, वही वाक़या खुद अपने गैर मुक़ल्लिदों की किताबों से पढ़कर इस पर तनकीद क्यों नहीं की जाती? ये बदलते पैमाने क्यों हैं? बकौल शायर, ये उज़्र इम्तिहान जद पे दिल कैसा निकल आया, ये उज़्र इम्तिहान जद पे दिल कैसा निकल आया, हम इल्जाम उनको देते थे कसूर अपना निकल आया। नंबर 2, जो वाक़या देवबंदियों की किताब के हवाले से पढ़ा जाता है और उस पर तनकीद की जाती है, तो वही वाक़या गैर मुक़ल्लिदों की किताब के हवाले से पढ़कर आवाम को तस्वीर के दोनों रुख क्यों नहीं दिखाए जाते? बकौल शायर, चुटकियां लेती है फितरत, चीख उठता है ज़मीर, चुटकियां लेती है फितरत, चीख उठता है ज़मीर। कोई कितना ही हकीकत से गुरेज़ा क्यों न हो, कोई कितना ही हकीकत से गुरेज़ा क्यों न हो। नंबर 3, देवबंदियों किताब में इस वाक़े को लिखने से 90 साल कबल ये वाक़या गैर मुक़ल्लिदों की किताबों में मौजूद था। लिहाजा हक तो ये था कि पहले से मौजूद वाक़े को पहले बयान किया जाता, बाद में लिखे गए वाक़े को बाद में बयान किया जाता। लेकिन यहाँ तो पहले से लिखे गए वाक़े को बताया ही नहीं गया। ये दोगलापन क्यों है? बकौल शायर, ज़ाहिदा तस्बीह में जुन्नार का डोरा न डाल, ज़ाहिदा तस्बीह में जुन्नार का डोरा न डाल, या ब्राह्मण की तरफ हो या मुसलमान की तरफ। मोहतरम सामीन, इस सूरत-ए-हाल से आप समझ जाएं कि ये शख्स उलमाए देवबंद पर बेजा तनकीद करके आप लोगों को मिसगाइड कर रहा है, और आप पर भी ताज्जुब है कि आप इस बहरूपिये की बातों को अंधाधुंध तस्लीम करके मिसगाइड हो रहे हैं, जबकि इसमें आराज की हैसियत बकौल शायर, नहीं मिलती रोटी जिन्हें पेट भर के, नहीं मिलती रोटी जिन्हें पेट भर के, वो गुजरान करते हैं सोएब करके। नंबर 4, मोहतरम सामीन, आप इन गैर मुक़ल्लिद मौलवियों से क्यों नहीं पूछते कि अगर देवबंदियों की किताब में बयान करदा वाक़या गलत है तो वही वाक़या गैर मुक़ल्लिदीन की किताबों में क्यों गलत नहीं? नेज़, अगर देवबंदियों की किताब में मौजूद वाक़या पर तनकीद होती है तो गैर मुक़ल्लिदों की किताबों में मौजूद इसी वाक़या पर तनकीद क्यों नहीं होती? नेज़, अगर इस वाक़े की वजह से देवबंदी अहले सुन्नत वल जमात पर तुम तो तेज जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो गैर मुक़ल्लिदों में वही वाक़या मौजूद होने की वजह से वही तुम तो तेज जुमले गैर मुक़ल्लिदों के बारे में क्यों नहीं किए जाते? आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मोहतरम सामीन, आप गैर मुक़ल्लिदों की चालों को समझें। ऐसे मौका पर वो जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि जी हम फलां गैर मुक़ल्लिद मौलवियों की इस बात को नहीं मानते। आप वजह तौर पर उनसे कहें कि जनाब वो तो आप देवबंदियों की किताबों और उनके बयान करदा वाक़यात को भी नहीं मानते, लेकिन क्या वजह है कि देवबंदियों को ना मानने के बावजूद उन पर तनकीद होती है, उनकी तरदीद में तकरीरें होती हैं,
لیکن اپنے غیر مقلدوں کے ان واقعات کو نہ ماننے پر اکتفا کیوں کر لیا جاتا ہے؟ ان پر تو کبھی تنقید نہیں ہوئی، ان کے خلاف تو کبھی تقریریں نہیں ہوئی، ان کی تردید میں تو کبھی آپ کی زبان حرکت میں نہیں آئی۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تمہیں کسی موقف اور واقعے سے اختلاف نہیں بلکہ دیوبندی اہل سنت والجماعت سے اختلاف ہے۔ ان کی ہر بات قابل تنقید و تردید ہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو اور چاہے وہی بات تمہاری کتابوں میں موجود کیوں نہ ہو۔ تمہاری یہ پالیسی اس حقیقت کی خبر دیتی ہے کہ تم متعصب ہو، تم فرقہ پرست ہو، تم دوغلے ہو، تم خائن ہو اور تمہاری حیثیت بقول شاعر نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ والسلام۔